السلام علیکم الحمدللہ۔ آج ہم لوگ جارڈن کی کیپٹل عمان سے نکل کر 175 کلومیٹر کی دوری پر موٹا شہر پہنچے ہیں۔ یہ موٹا وہ شہر ہے جہاں پر اسلامک ہسٹری کی ایک بہت بڑی جنگ غزوہ موٹا کے نام سے جو مشہور ہے، جو یہاں پر ہوئی ہے۔ سن ہجری 7 میں، ہجری سن 7 میں یہ جنگ باجنٹین رومن امپائر، رومن سلطنت اور ان کے مددگار لشکروں کے بیچ میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے گورنر کے پاس پیغام لے کر کے بھیجا تھا۔ پیغام لے کر کے بھیجا تھا تو اس زمانے میں ایلچی کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں سرابل بن عمرو نے گرفتار کر کے ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بصرہ جو ہے آج کا ساؤتھ سیریا، داڑے گورنریٹ، جارڈن بارڈر کے پاس ایک جگہ ہے، جہاں کے حاکم کے پاس ایلچی بن کر کے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کی جانب ایک لشکر روانہ کیا، اور پھر یہ بھی ہدایت دی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور پھر یہ کہا کہ یہ بھی اگر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمانوں میں سے جس کو چاہے ان کو امیر بنا دے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غزوہ موٹا کا وہ میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں مسجد ہے، اور مسجد کے برابر بازو میں یہ جو میدان نظر آ رہا ہے، یہ میدان غزوہ موٹا کا وہ میدان ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، جہاں پر یہ وحشتناک دردناک قصہ پیش آیا تھا، اور جہاں سے وہ 3 ذلیل القدر صحابی، بہت بڑے صحابی کے جو شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مطابق جو شہید ہوئے تھے وہ تینوں شہیدوں کے سب یعنی ڈیڈ باڈی یہاں سے ملے تھے۔ یہ جگہ موٹا شہر سے باہر جہاں سے انٹری ہوتی ہے، انٹر ہوتے ہی یہ سب سے پہلے یہ موٹا کا وہ جنگ کا میدان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تینوں شہداء کی مزاروں کی ہم زیارت کریں گے۔ موٹا شہر کے بیچ میں ایک مسجد ہے، اور مسجد میں الحمدللہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مزار ایک ہی مسجد کے احاطے میں ہے۔ دونوں کا مقبرہ الحمدللہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو آئیے ہم چل کر کے ان مزاروں کی، ان شہداء کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ موٹا شہر کا ایٹماسفیئر، واتاورن کی اگر بات کی جائے تو کافی تیز ہوا چل رہی ہے، 6 ڈگری ٹھنڈی کا موسم۔ یہ موٹا شہر کی وہ مسجد ہے، وہ کیمپس ہے جس کیمپس میں ایک ہی احاطے کے اندر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، جن کے مزارات ہیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار کے اوپر یہاں پہنچ کر جو کیفیت ہے، ویڈیو بنانے کی، کلپ بنانے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی۔ یہاں یہ محسوس کیا جاتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہونے والے دوسرے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جائے تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور ان کو امیر بنایا گیا، اور وہ بہادری سے لڑتے رہے، اور جنگ موٹا کی جنگ میں وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ ان کا مزار ہے۔ ان کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی وہ جنہیں جنت میں پر دیے جانے کا وعدہ ملا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ جب سب سے پہلی ہجرت حبشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو روانہ کیا تو ان کے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حبشہ کے لیے امیر بنا کر کے بھیجے گئے۔ حبشہ یعنی آج کا ایتھوپیا۔ حبشہ پہنچ کر جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک پورا مستقل واقعہ ہے، آپ کتابوں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ جب ان کو نجاشی کے دربار میں طلب کیا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت اور پراثر انداز میں بیان دیا، اور سورہ مریم کی آیتیں
تلاوت فرمائی، جس سے بادشاہ نجاشی کا دل نرم ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور دعوت کا عظیم نمونہ تھا کہ بعد میں آگے چل کر کے وہاں کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، جس کی بنیاد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، جہاں پر حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے اخلاق اور شکل ہو بہو مجھ سے ملتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کے بعد ہم لوگ پہنچے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے امیر بنائے گئے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مسجد میں ایک ہی جگہ پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے پہلے امیر بنایا گیا تھا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے، اور غزوہ موٹا کے لیے سب سے پہلے انہی کو امیر بنایا گیا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہونے والے غلاموں میں اسلام میں سب سے پہلے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا نام سیدھا آیا ہے، سورہ احزاب میں۔ یہ ان کے بلند مرتبے کی دلیل ہے۔ لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب الرسول یعنی رسول کا محبوب بھی کہا کرتے تھے۔ ان شہداء کے مقام پر روحانیت کا یہ عالم ہے، واللہ یہ بیان کے قابل نہیں ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور جو کیفیت اور جو انوارات جو ہم جیسے گنہگاروں نے محسوس کیا، تو اللہ والوں کی کیا حالت ہو سکتی ہے، یہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ ان کے انوار و برکات اور روحانیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ سب دیکھنے والوں کو بھی اللہ ان مبارک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت اور پابندی کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اگلے بلاک میں انشاءاللہ زیارت کریں گے غزوہ موٹا کے تیسرے شہید عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش رہو، آباد رہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ڈونٹ فرگیٹ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔